ناظرین، بلوچستان میں ایک بار پھر ایک اہم عسکریت پسند کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کی گرفتاری میں کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کا ایکشن ری پلے ہوا ہے اور ISI کے ذمہ داران نے بین ہی اسی طرح سٹنگ آپریشن کیا ہے جس طرح کہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے سلسلے میں کیا تھا۔ اور ISI کے جو متعلقہ اہلکار تھے، میری معلومات کے مطابق انہوں نے ملیٹنٹ بن کے ایک اہم ملیٹنٹ کو اپنے جال میں پھنسا دیا اور پھر انہیں پاکستان بلا کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد گلزار کٹر عسکریت پسند اور کلدل تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی رہنما بھی رہا ہے۔ کلدم بلوچستان نیشنل آرمی پاکستان میں درجنوں پرتشدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ ISPR کے مطابق کلدم بھی انہیں پنجگور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملوں میں بھی ملوث ہے۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی یعنی BRA میں برامداغ بگٹی کے بطور نائب کام کرتا رہا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گلزار امام کی افغانستان اور پاکستان کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں اور وہ دہشت گرد گلزار کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین جاری ہے۔ دشمن ایجنسیوں نے گلزار کو پاکستان اور اس کے قومی مفادات کے مخالف کام کرنے کے لیے اس کے استحصال کی کوشش کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں محنت سے حاصل کردہ امن کے در پہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کامیابی انسدادی دہشت گردی کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت اور عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تو ISPR کا پریس ریلیز تھا۔ جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ISI کے افسران نے اسی طرز پہ سٹنگ آپریشن کیا جو کئی ماہ پر محیط تھا، جس طریقے سے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ ملیٹنٹ بن گئے تھے جعلی طور پر، انہوں نے اس کا اعتماد حاصل کیا اور اس اعتماد کے ذریعے ان کو ٹریپ کر کے گرفتار کر لیا۔ شمبے کے نام سے معروف گلزار ہیں، ان کی کیا حیثیت تھی، وہ کس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہا، یہ سیکیورٹی فورسز اور ISI کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے اور افغانستان میں اور بلوچستان میں اس طرح کی کتنی اور تنظیمیں سرگرم عمل ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومت بلوچستان اور سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ جناب میر ضیاء لانگو صاحب۔ لانگو صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو گلزار امام ہے جو شمبے کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی اور ملیٹنسی میں ان کا کیا کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سب چیزیں ہماری قوم کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس چیز پر ہماری قوم میڈیا جو ہے حق پر احتجاج کرتی ہے اور کہاں ہم اپنی ریاست کے لیے مسئلے مسائل کھڑا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا، آپ اسی شخص کے جو ہے پچھلی ٹویٹر اکاؤنٹس کو دیکھیں، اس کے گرفتار ہونے کے بعد جو اس کے لوگوں نے اس کے لیے ٹویٹس کیے ہیں یا جن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے ٹویٹ کیے، وہ اس کا بالکل کھلے عام ثبوت ہے کہ انتہائی مطلوب BLF کا پہلے کمانڈر تھا، پھر انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی مکران ڈویژن میں، جو بھی کارروائی جو بھی مظلوم مارا جاتا تھا اس میں یہ ان کی آرگنائزیشن اس کو قبول کر لیتی تھی۔ تو ان کا آنا جانا، کیونکہ ایران بارڈر سے آنا جانا نزدیک ہوتا ہے، افغانستان بارڈر آنا جانا نزدیک ہوتا ہے، تو ممالک ہمسائے ممالک جانا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے۔ تو جس طرح ہم اپنے ہر وقت انٹیلیجنس پر یا کس طرح اپنے اداروں پر ہم تنقید کرتے ہیں، الحمدللہ اس طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہمارے ادارے بہت زیادہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، جس میں انڈین جو ایجنٹ تھا
اس کا آپ کے سامنے مثال ہے، یہ ایک بہت بڑا مثال ہے، اس طرح کئی مثالیں ہیں۔ تو ہمارے انٹیلیجنس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ایک ہمسایہ ملک کے بارڈر سے اس کو پکڑ لیا ہے، جس میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی دہشت گردی میں جتنا اس بندے کا رول تھا اس میں بہت زیادہ ایک بڑی کامیابی اور انشاءاللہ بہت کمی آئے گی۔ نہیں، بڑی کامیابی کس حوالے سے ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹجسٹ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اس حوالے سے تھا یا کہ کچھ اور حوالوں سے اہم تھا؟ دیکھیں یہ جو ہے بالکل یہ سو جو ادھر ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی، پھر وہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو لے گئے جن میں یہ لوگ بھی تھے، پھر یہ وہاں ٹیررسٹ کے ہاتھوں چڑھے، BLF جو بلوچستان میں آئے دن بم دھماکے کرتی ہیں اس کا ممبر رہا، پھر وہاں سے یہ بہت سینئر عہدے پر تھا جہاں سے یہ جو ایک ماسٹر مائنڈ تھا آپ سمجھے، پھر اس نے اپنی آرگنائزیشن بنائی، اس کے آرگنائزیشن کی طرف سے آئے دن بم دھماکے قبول کیے جاتے تھے اور معصوم لوگوں کی جانیں لینے کی ذمہ داری قبول کی جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی پہلے یہ برامداغ بگٹی کے ساتھ تھے اور ان کے نمبر 2 کی حیثیت برامداغ کے ساتھ اور بھی پھر رہے، اپنی الگ آرگنائزیشن بنائی تھی۔ جی بالکل، یہ برامدغ بگٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ جو ہے ان کی آرگنائزیشن کو چلاتے یہ تھے، ان کا BLF کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے، بہت قریبی تعلق BLA کے ساتھ رہا ہے، ان کا بھی جس طرح میں نے کہا اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے۔ یہ ایک ٹیررزم جو ایک وہ ہے بلوچستان میں ایک سرکل، اس کا ایک بہت ہی اہم مورا تھا۔ اچھا لانگو صاحب، ISI نے اس کی گرفتاری کے لیے کئی ماہ پر محیط جو سٹنگ آپریشن کیا، اس میں بین ہی وہی تکنیک استعمال کیا گیا جو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا۔ تو آپ کچھ تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ٹریپ کر کے گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں کچھ ہماری انٹیلیجنس کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم شیئر میڈیا پر کرنا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کو جو ہے مکران بیلٹ میں جو ہے ٹیررزم کا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ بنایا گیا تھا۔ ہر جو دہشت گردی کی بڑی کارروائی ہوتی تھی وہ ان کے ذریعے کی جاتی تھی، ان کا آنا جانا ایک ہمسایہ ملک میں ہوتا تھا، تو وہاں ہماری انٹیلیجنس ادارے جس نام وہ تو میرے سامنے یہ ان کا ویزا بھی ہے، افغانستان کا بھی ہے اور آنا جانا تھا، انڈیا کا بھی ہے، بالکل، اور افغانستان کا پاسپورٹ بھی ہے۔ اچھا، تو ان ممالک میں آنے جانے سے تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے لیے ان کو پکڑنا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ادارے ماشاءاللہ جس پروفیشنل اس سے وہ کام کرتے ہیں ضرور ایک دن یہ گرفت میں آ جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اپنے پروفیشنل اس کا مظاہرہ کر کے اس دہشت گرد کو پکڑ لیا۔ اب ان کے علاوہ بلوچستان کی حکومت کے لیے اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لیے اور کون کون سے افراد اور کون کون سی تنظیمیں بڑا چیلنج ہے اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہمارے لیے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں سے لڑنا، دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے جو یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کو سپورٹ کرنا۔ یہاں کوئی ٹیررسٹ جو معصوم لوگوں کی جان لینے میں ملوث ہوتا ہے، جو ہمسایہ ممالک سے پیسے کھا کر یہاں ہمارے غریب لوگوں کو مارتا ہے، جو پاکستان کا نام لینے والوں کو مارتے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی آپریشن آپ کر لیں تو میڈیا میں آپ لوگ سوری ٹو سے کہ عوام کہ بھائی آپریشن ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اگر آپ کارروائی نہ کریں تو کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آپ نے امن و امان ٹھیک نہیں کیا ہے۔ تو میں میڈیا سے اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ لوگ کا اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو اس کے محرکات ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بلوچستان کی حکومت اور سیکیورٹی فورسز ابھی تک ان عوامل کو کیوں ایڈریس نہیں کر سکی، ان وجوہات کو کیوں ختم نہیں کر سکی جس کی وجہ سے لوگ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلیم صاحب کہ پاکستان میں جو ہے ایک زندگی گزارنا آئیڈیل نہیں ہے۔ آپ کے KP میں غریب لوگ نہیں ہیں، وہاں استحصال نہیں ہوتا۔ آپ کے پنجاب میں غریب طبقہ نہیں ہے، وہاں استحصال نہیں ہوتا۔ آپ کے سندھ میں غریب طبقہ نہیں ہے، وہاں ہر جگہ غریب طبقہ ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے میڈیا میں بیٹھ کر
پاکستان کی مظلوم طبقوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم بھی سیاسی طور پر اپنے لوگوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے حقوق لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کے لینے کے بہانے ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر ایک بغاوت شروع کریں، اپنے ملک کو توڑنے کی باتیں شروع کریں، دشمن کی سرزمین کو استعمال کر کے، پیسے کو استعمال کر کے اپنے لوگوں پر حملے کریں، ان کو ماریں، ان کی جان لے لیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یا ایک جمہوریت ہے، آپ آ کے جمہوری طریقے سے احتجاج کریں۔ ابھی ہمارے لیکن لاگو صاحب میرے صوبے میں صوبائی وزراء کے پرائیویٹ جیل نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک وزیر نے جو کچھ کیا اور ابھی وہ دندناتا پھر رہا ہے، تو اب اس کی وجہ سے لوگ ریاست سے متنفر نہیں ہوں گے؟ اپنا بیٹا اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جہاں تک حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت نے ان کی FIR بھی لی، گرفتاریاں بھی کی، چاپے بھی ہوئے، پھر جو ہے کیس عدالت کی کورٹ میں گیا، اس سے نہ حکومت کا کوئی لین دین ہوتا ہے نہ معاملات۔ عدالت ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، اس نے اس کو مناسب سمجھ کر بیل دی ہے، تو وہ ایک ادارے کا کام ہے، اس میں حکومت کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، اس میں تو حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو عجیب سے ایک صورتحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کہ ایک دن مثلا نواب اکبر خان بگٹی صاحب خود ایک وقت میں وہ اس صوبے کے گورنر تھے، تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب برآمداغ بگٹی صاحب ادھر ہیں، ان کے خاندان کے ایک بندے آپ کے ساتھ وزیر ہیں، ایک مرکز میں وزیر ہے، اسی طرح سردار اختر جان مینگل صاحب وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے ایک جاوید مینگل صاحب جو ہے وہ ملیٹنٹ ہے۔ تو ان لوگوں کے ذریعے اس مسئلے کا آپ ایک دائمی اور پولیٹیکل حل کیوں نہیں نکال لیتے؟ دیکھیں یہ ہر چیز ریاست پر بات کی جاتی ہے، گورنمنٹ پر بات کی جاتی ہے۔ سلیم صاحب، جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہے، یہ گورنمنٹ نہیں، ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، جا کے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آپ کچھ ایسے ڈیمانڈز رکھتے ہیں جو ریاست کی بالکل خلاف ہے، اس کو سننا بھی بالکل مناسب نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی بات۔ ایسے مطالبات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی آپ کو کہے آپ مجھے حقوق دو، آپ کہو گے کس قسم کی، آپ اس کے ساتھ بات کرو، وہ خدا نخواستہ کہے گا آپ پاکستان کو دشمن کے کہنے پر ایسا کرو، آپ کر سکتے ہو؟ اس بات چیت کو آپ مان سکتے ہو؟ اب مثلا گوادر میں مولانا ہدایت اللہ ہے، وہاں پہ معصوم خواتین باہر نکلی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کے مطالبات پورے کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے الٹا ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ اس طرح سلیم صاحب، یہ سب کچھ اسی طرح میڈیا میں پھیلایا گیا ہے۔ آپ میری ایک پچھلی پریس کانفرنس دیکھیں، اس پریس کانفرنس میں کون سا مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا ہے؟ ان کا مطالبہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نان کسٹم پیڈ ہماری گاڑیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایران کے بارڈر میں صوبائی حکومت، وہ ٹرولنگ کا مسئلہ تھا، حل ہو گیا، جو صوبائی حکومت کے مسئلے تھے حل ہو گئے۔ وہ ان کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہوا ہے، اس کو میڈیا میں اچھالا جاتا ہے کہ ان کو مطالبات نہیں مانے جا رہے۔ مولانا صاحب کی تحریک دراصل ابھی پولیٹیسائز ہو گئی، وہ پولیٹکس کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم میڈیا میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اس وقت ایران سے اور افغانستان سے اعلیٰ شخصیات کی سرگردگی میں جتنے بڑے پیمانے پر تیل اور دیگر چیزوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، تو معاملہ تو الٹ ہے، اور گوادر کے لوگ تو پانی مانگ رہے ہیں، بجلی مانگ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہی مسئلہ یہ آپ ان کے نام کیوں نہیں لیتے جو بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں؟ چھوٹے لوگوں کو تو آپ مجھ جیسے غریبوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا بھی نام لے لیں جو اس میں ملوث ہیں، تاکہ ہم ادھر بھی ہاتھ ڈالیں۔ نہیں، میں تو پہلے آپ کا ہاتھ ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ کی حکومت کا کام ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کا ہاتھ ڈالنا کام ہے وہ اس دندے میں ملوث ہے۔ بتا دینا، آپ ان کے نام بتا دیں، میں آج ہاتھ ڈالتا ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اتنے سیکیورٹی فورسز، اتنی چوکیوں، اتنے چیک پوسٹوں کے باوجود ایران اور افغانستان سے سمگلنگ کیسے ہوتی ہے؟ گوادر کے لوگ کیا سمگلنگ کر لیں گے؟ اچھا برادر، اس طرح ہوتی ہے کہ ابھی وہاں کہتے ہیں 10,000 لوگ جو ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے وہاں روزگار سے منسلک ہیں، اس کو بارڈر کو ابھی بند کر لو، بالکل 100% سیل کر لو۔ سب سے پہلے روڈیں سارے بند ہوں گے عوام کی طرف سے، میڈیا پہ سب سے چل جائے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، عوام، میڈیا، ہم سب ایک پیج پہ ہوں تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔
اچھا، وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اب کون کون سی تنظیمیں ہیں ملیٹنٹ اور کون کون سی شخصیات ہیں کہ جس کے پیچھے ہماری سیکیورٹی فورسز اور ISI وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور جو اس وقت دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھیں جس طرح یہ تو کامن چیزیں سب کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا BLA ہمارے ایربیار مریض صاحب چلاتے ہیں، برہم بگٹی صاحب BRA چلاتے ہیں، ڈاکٹر اللہ نظر صاحب جو ہے BLF چلاتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہے BNA چلاتے تھے، اور اس طرح 8-10 تنظیمیں، TTP آلریڈی سارے پاکستان میں TTP ہے، اور داعش وغیرہ، یہ سب ان کو انڈین سپورٹ حاصل ہے، یہ سب ان کی جو ہے ادھر فیسیلیٹیٹرز موجود ہوتے ہیں۔